نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، یہ نمازی اور غیر نمازی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ پھر پانی اور نمک منگوایا اور ایک برتن میں جمع کر دیا اور زخم پر ڈالنے لگے اور محض 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے پناہ طلب کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں لوگوں میں سے بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا جائے اور وہ ہوتے ہوئے بھی نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ عزت ڈال کر اسے چھپا لے گا۔ پھر فرمائے گا، تجھے اپنا فلاں گناہ معلوم ہے؟ تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا، جی ہاں یا رب مجھے معلوم ہے، حتیٰ کہ اس سے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کرے گا کہ وہ اب تباہ ہو چکا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ پر دنیا میں پردہ ڈالا، آج تیرے لیے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر نیکیوں کا ریکارڈ کے ساتھ میں دے دیا جائے گا۔ عشاء اور فجر با نماز پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوں گے، خواہ انہیں گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بال خانے ہیں کہ جن کے بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو۔ جو شخص میرے بارے میں بات کرے تو وہ صرف حق یا سچ کہے۔ جس شخص نے میرے بارے میں ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، خوش ہو جاؤ، یقیناً یہ قرآن ایک ذریعہ ہے، ایک رسی ہے، ایک سیڑھی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے پہلے لوگ صرف اس لیے گمراہ ہوئے کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے، سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہے جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور ہر ایسا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور 2 آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاف دل اور سچی زبان والا۔ صحابہ نے عرض کیا، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل والے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار صاف دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ کینہ اور نہ حسد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہے۔ 1، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ 2، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ 3، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد اور بغض و کینہ نہیں رکھتے۔ مٹی کے گھر بناتے ہیں
کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بناتے ہیں کہ دنیا باقی رکھنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلان کرنے والے ہیں۔ اعلان میں یہ ہے کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو، وہ خود کہے اے فلاں میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔